پی ٹی آئی کے وکیل ہیں شیر افضل صاحب، جن کی لڑائی ہوئی تھی جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں نون لیگ کے سینیٹر عفنان اللہ صاحب کے ساتھ، اور اب اس پہ جو مزید پیش رفت ہوئی آج وہ یہ ہوئی کہ عفنان اللہ صاحب نے جی ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا دی، اور اس ایف آئی آر کا متن یہ تھا کہ کیونکہ یہ بات بھی ہے کہ یہ جو شیر افضل صاحب تھے انہوں نے واقعتاً پہلے حملہ کیا تھا ان پر، تو ایف آئی آر جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، تو انہوں نے یہ ایف آئی آر کٹوا دی کہ سر انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور جو ویڈیو فوٹیج ہے جہاں تک وہ نظر آ رہی ہے اس کے مطابق تو ایسا ہی ہے کہ انہوں نے جی عفنان اللہ صاحب پر یہ پی ٹی آئی کے وکیل صاحب نے تھپڑ مارا ان کو، اور پھر دوسری بار بھی مارنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے آگے سے ان کو پش کر دیا تھا، اور پھر جو ہے ان کا جو گیم پلان تھا وہ خراب ہو گیا، یا انہوں نے پھر ان کو لٹا کر گوسے اور لاتیں ماری تھی، وہ تو خیر الگ بات ہے، لیکن وہ سب کی جو ہے وہ فوٹیج اویلیبل نہیں ہے۔ جو فوٹیج اویلیبل ہے جو کیمرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے مطابق تو ایسا ہی تھا کہ پی ٹی آئی کے وکیل صاحب نے یہ شیر افضل صاحب نے تھپڑ مار دیا عفنان اللہ صاحب کو لائیو ٹاک شو میں بیٹھ کر، تو اس کے اوپر جی انہوں نے ایف آئی آر کٹوا دی ان کے خلاف۔ اس کے نتیجے میں شیر افضل صاحب اسلام آباد چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اعلانیہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، کوئی چھپ چھپ کر وہ نہیں گئے، انہوں نے بتا بھی دیا کہ میں اسلام آباد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں انہوں نے پی ٹی آئی کے دیگر وکلاء کے خلاف بھی کافی باتیں کی تھی، ٹویٹر پر بھی، یعنی کہ موجودہ جو ایکس ہے اور پہلے اس کا نام ٹویٹر ہوتا تھا، تو اس پر بھی انہوں نے کافی بیان وغیرہ جار دیے تھے اس کے خلاف۔ پی ٹی آئی کے کچھ وکلاء کے خلاف ہی جو ہے انہوں نے معاذ آرائی شروع کر دی تھی، اور اب یہ جو انہوں نے یہ فائٹ کی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ عمران خان میرے مرشد ہیں اور ان کے خلاف جی میں باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات صحیح بھی ہے، جب آپ کی سیاست اس نہج تک پہنچ جائے کہ آپ یہ حد ہو جائے کہ آپ اپنے سیاسی رہنما کو مرشد کا درجہ دے دیں۔ ہم ویسے تو بات کرتے ہیں مغرب کی، وہاں پر تو کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ مقدس گائے کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مرشد ہوتا ہے، کیونکہ مرشد کا جو لفظ ہے وہ یہ جو تصوف پایا جاتا ہے، ایک اسلام میں بھی اس کا کانسیپٹ جو ہے بر صغیر میں خاص کر کے کافی پایا جاتا ہے، تو مرشد ہم اس کو بولتے ہیں، پیر و مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیتے ہیں، اس کو ہم 100% جو ہے وہ نیک آدمی سمجھتے ہیں، اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا پھر ہماری ایک طرح سے ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے، اور مرشد اسی کو بولا جاتا ہے کہ جس کو ہم غلطیوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جب آپ کی سیاست جو ہے وہ اس طرف چلی جائے اور یہ حد ہو جائے کہ آپ کا جو سیاسی رہنما ہے یا جو سیاسی قائد ہے جس کو آپ اچھا سیاستدان سمجھتے ہیں، تو اس کو آپ اگر مرشد کا درجہ دے رہے ہیں تو پھر واقعتاً اس کے خلاف آپ کبھی بھی کوئی بات برداشت نہیں کر پائیں گے، اور آپ مر جائیں گے یا مار دیں گے، یہاں تک پھر حد چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے مرشد کے خلاف باتیں برداشت نہیں کی تھی، اور بڑا برملا اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا ٹویٹر پر کہ جی انہوں نے پہلے حملہ کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے مرشد کے خلاف باتیں نہیں برداشت کر سکتے تھے، اور ان کا تو یہ کلیم تھا کہ ان کو تو آگے سے کسی نے مارا ہی نہیں ہے۔ وہ جاوید چودھری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ عفنان اللہ صاحب نے واپس ان کو لٹا کر موقع اور لاتیں مار دی ہیں، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، بس انہوں نے تھپڑ مارے، یہ ان کا خود کا اپنا کلیم ہے۔ تو پھر اسی کے مطابق ان پر ایف آئی آر بھی ہو گیا، پولیس کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، ان کی اپنی زبانی ثبوت موجود ہیں۔ تو ویسے تو یہ صاحب وکیل ہیں، لیکن یہی ہوتا ہے جب آپ انتشار کی سیاست میں چلے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ جو برین واش کیا ہے اس عوام کو، اس کے اثرات پھر ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی بس جی وہ بڑا ہی کوئی تیر مار دیا جی، تھپڑ مار کے نون لیگ کے بندے کو، اور جب یہ والی سیاست چل پڑے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کے ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ چیزیں قانونی طور پر کس حد تک آپ کے خلاف جائیں گی۔ تو انہوں نے یہ جو ہے ایک طرف سے اعترافی بیان ان کے ٹویٹر پر موجود ہیں، اور اب یہ ان سے پھر بھی نہیں سکتے تھے، تو اب یہ گرفتاری کے ڈر سے جو ہیں اسلام آباد چھوڑ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک پیش گوئی دیتا چلوں کہ آپ دیکھیے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ بڑا ہی شور شرابہ کر دیں گے جی کہ شیر افضل صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے، جس طرح کے پہلے بھی ان کے کسی بھی رہنما کو یا سیاسی ورکر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ اس پر یہی شور مچاتے ہیں کہ ہمارے بندے کو اغوا کر لیا ہے، جیسے کوئی پولیس نہ ہوئی، کوئی حساس ادارے نہ ہوئے، یہ تو کوئی کچے کے ڈاکو ہو گئے کہ جی لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ بیانیہ بنانے کی بے شک کوشش کرتے رہے، حاصل تو اسے کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو یہی تھی اب تک کے لیے اپڈیٹس، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ و ناصر۔